نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ جب مینا برساتے ہیں یعنی بارش، تو اس کی حقیقی ہر بوند کی رفتار وہ 6,500 پر کلومیٹر سے زیادہ تیز ہے۔ 6,500 پر کلومیٹر کی رفتار گولی کی ہوتی ہے، جس کا نقصان آپ جانتے ہیں کہ جب وہ چلتی ہے تو کس قدر تیزی سے، جتنا قریب ہو چیز تو اس قدر زیادہ تیزی سے وہ آر پار ہو جاتی ہے یا اندر تک داخل ہو جاتی ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار سے آسمان سے یہ پانی کی بوندیں اترتی ہیں، اس سے زیادہ رفتار سے۔ لیکن اللہ نے اپنے بندے کے اوپر اتنے مہربان ہیں، ایسے قدردان ذات ہیں کہ اللہ نے درمیان میں 500 سے زیادہ حائل رکھے ہیں، یعنی کہ جیسے اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں نا، روڈ پہ ہم چلتے ہیں، اسپیڈ بریکر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خود بخود گاڑی ہلکی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے زبردست رب ہیں کہ انہوں نے درمیان میں اتنی آڑے رکھ دی ہیں آسمان سے لے کے زمین تک، ورنہ کہتے ہیں اگر یہ اللہ ہٹا دے نا تو یہی ایک قطرہ پانی کا ایسی رفتار کے ساتھ تیزی سے آئے گا کہ اگر یہ کھوپڑی پہ پڑا تو اس کو چیڑ دے گا۔ یہ میری آپ کی اوقات ہے، لیکن اس رب نے کیسا زبردست نظام بنایا۔ آپ اس کی معلومات کو پڑھیں تو حیران رہ جائے انسان کہ واہ رب کریم تو نے کیا نظام پیدا کیا ہے، یعنی انسانوں کے لیے ایسے آپ شفیق ہیں، زبردست ہیں۔ تو ایسے اللہ برسات کو برساتے ہیں اور اس کو رحمت بناتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، ورنہ تو اس زمین کو پھاڑ کے رکھ دئیے۔ یہی بوندیں پانی کی اگر ان آڑوں کو ہٹا دیا جائے نا، بہرحال یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ ہر عمل میں، ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی کاریگری اور اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نقطے ضرور چھپے ہوئے ہیں، میں اور آپ اس کو نہیں جانتے، نہیں سمجھ پاتے، وہ میری آپ کی ناقص عقل ہے، ورنہ رب کے ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دیں۔ اب ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں نماز سے متعلق۔ برسات کے دنوں میں خصوصاً عام طور پہ لوگوں کو کپڑوں کے ناپاک ہونے کا بڑا شکوک رہتے ہیں کہ جی میرے اوپر چھینٹے آ گئی تھے، وہ موٹر سائیکل نے چھینٹے اڑائے، وہ آ گئے کپڑوں پر، ٹھیک ہے میں گزر رہا تھا گاڑی نے چھینٹے اڑائے، وہ آ گئے۔ دیکھیں ایک تو یہ برسات کا پانی ہے نا، جس سے یہ کپڑے میرے بھی گھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو پاک ہے۔ صرف برسات آئی تو وہ پاک ہوتا ہے پانی، لیکن جب چھینٹ آ گئی اب اس سے باقاعدہ مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا رنگ آ جاتا ہے، تو جدھر آ گیا آپ نماز تو اس صورت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ فوراً مسجد آئیں گے، اور یا اگر گھر گئے جیسے بھی تو اس کو پہلے دھوئیں۔ دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ بھائی اتنے حصے میں جو ہے نا چھینٹے آئے ہیں تو یہاں پر 3 دفعہ پانی ڈالا اور اس کو 1 دفعہ نچوڑ دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ بس کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ ایک اللہ والے ایسے ہی برسات کا موسم ہوگا، وہ مسجد آ رہے تھے تو ایک بچے نے ان کو نا عین اس جگہ پہ جدھر گٹر کا پانی بھی ملا ہوا تھا اور بدبو بھی آ رہی تھی، گندا پانی بھی تھا، برسات کا پانی بھی ملا ہوا تھا، بچے نے ان کو نا دھکا دیا، وہ جیسے اچھل کے آدمی
پار کرتا ہے نا اس کو تھوڑا سا اچھلنے لگے تو بچے نے وہیں پہ دھکا دیا اور وہ اس میں گر گئے. خیر وہ اٹھے، وہ 4D سرجانی ٹاؤن والوں کی طرح تو نہیں تھے، مطلب میری طرح نہیں تھے، بہت اچھے کوئی اللہ والے ہوں گے. وہ اٹھے وہاں سے اور انہوں نے بچے کو بھی کچھ نہیں کہا. دیکھیں یہ کمال ہے، یہاں سے بزرگی پتہ چلتی ہے کہ بندے کے اندر کتنا ظرف ہے. وہ چپ کر کے گئے گھر واپس اور جا کے نہا دھو کے دوبارہ دوسرے کپڑے پہن کے پھر آئے. پھر بالکل اسی جگہ پہ جب وہ اس کو کراس کرنے لگے یعنی کہ پار کرنے لگے تو بچے نے پھر وہیں پہ دھکا دیا، وہی بچہ تھا. پھر وہ وہیں گرے، پھر انہوں نے بچے کو کچھ نہیں کہا، وہ اٹھے اور گھر واپس گئے. پھر نہائے دھوئے اور انہوں نے نئے کپڑے پہنے دوبارہ آئے. تو اب آپ کے میرے خیال سے یہ بھی سوچیں کہ نماز میں کتنا وقت ہوگا، کتنا پہلے اللہ والے نماز کے لیے آتے ہیں. اور دوسرا کہ اب 2 دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ تو ان کو یہاں پر خصوصی احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی یہ بچہ جو ہے نا پھر دھکا نہ دے دے. وہ تیسری بار بھی ادھر سے اسی طرح سے ہی انہوں نے بالکل اس جگہ کو پار کرنے کی کوشش کری تو خود گرنے لگ گئے. ایک دم بچے نے پکڑ لیا اور ان کو سنبھالا اور پار کرائی وہ جگہ اور مسجد تک دروازے تک چھوڑ کے جانے لگا. تو وہ اللہ والے کہنے لگے بھائی تو بات سن، تو نے پہلی دفعہ تو مجھے خود دھکا دے کے گرایا، اگلی بار بھی گرایا، تیسری بار تو نے مجھے کیوں سنبھال کے مسجد تک پہنچایا؟ کہنے لگا بھائی تجھے جب میں نے پہلی بار گرایا نا اور تو گھر گیا نہا دھو کے کپڑے نئے پہن کے جب لوٹا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا. مجھے فوراً پتہ چلا. پھر میں نے کہا نہیں میں تو پھر کرتا ہوں، تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا ضرور چوک کھائے گا. میں نے دوسری بار گرایا. جب پھر آپ نہا دھو کے کپڑے پہن کے آئے تو میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ اللہ نے سارے محلے والوں کو تیری برکت سے معاف کر دیا. پھر میں نے سوچا کہ اب اگر تیسری بار میں نے یہ حرکت کر دی تو کہیں یہ نہ ہو کہ سارے شہر والے یا سارے ملک والے یا کائنات کے سارے مسلمانوں کو ہی اللہ معاف کر دے تیرے چکر میں. تو میں نے خود تجھے سنبھالا اور میں نے بولا بھائی تو مسجد پہنچ، میرا کام بھی تو خراب کر رہا ہے. تو بہرحال اس چیز میں نا چڑچڑا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، بائک والے نے اڑا دیا ساری کیچڑ اور گندگی ڈال دی میرے اوپر اور یار دیکھ کر نہیں چلتے ہو. یہ تو سبھی کہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو یہ نہ کہیں اور برداشت کر لیں اور ادھر ہی معاف کر دیں کہ یار چلو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا اس کو بھی کر دیا، ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو پتہ ہی نہ چلا ہو، انسان ہے. لیکن یہ جو آپ نے معاف کیا نا اس پر جو آپ کو ملے گا وہ اگر دکھا دیا جائے تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ میں زندگی بھر کی ایسی غلطیاں لوگوں کی معاف کرتا ہوں. اگر ہمیں دکھا دیا جائے کہ اس پر اللہ ہمیں کیا دیں گے. بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.